ان کا نام تھا اویس بن عامر، اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں، اور اس کی سب برانچ تھی قرن، اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے، رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اہل سنت میں میرے بھائیوں 4 تابعین ایسے ہیں جنہیں اولو العزم تابعین کہا جاتا ہے، یعنی تابعی کون؟ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں، اور جو خیر التابعین ہیں، جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں، ان میں 4 بندے ہیں۔ نمبر 1 سیدنا اویس بن عامر القرنی، نمبر 2 سیدنا حسن بصری، نمبر 3 سیدنا سعید ابن جبیر، اور نمبر 4 سیدنا سعید ابن مسیب۔ یہ 4 اولو العزم تابعین میں سے ہیں، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اویس ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے۔ وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا۔ اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں۔ تو اویس کرنی جو تھے نا، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں، یمن کے رہنے والے، قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، الحمدللہ۔ اچھا، صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویس کرنی کے بارے میں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک، یعنی 6490، 491 اور 492۔ اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان، اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہیں۔ یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا، ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا، وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا۔ بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں، جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا۔ ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا۔ تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا، تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے، آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے۔ تو اس وفد، جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اچھا جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو، حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے، نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا وہ ملا کے کمبائن۔ تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین، تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر،
اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا، کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے۔ اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے، اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے۔ اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے، استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کریں۔ اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا۔ اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اور رحمہ اللہ تعالی، تو وہ خیر التابعین میں سے ہے۔ تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے، اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں۔ قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ اچھا، تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے، اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں۔ اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی، اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے۔ ہائے 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 ہائے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے، سر آپ ذرا امیجن کریں تو، اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے پہ اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ۔ تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ اچھا، یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتے ہیں حضور ضرور لکھے۔ ہائے ہائے ہائے، سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے۔ ان کا امیر المومنین مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں۔ یعنی وہ 4 ہزار کوفہ وہ
چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی، ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں، خطرہ تو رہتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر۔ تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے۔ تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو۔ ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی۔ تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں۔ کس ضرب والے وہ لوگ تھے! یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بڑھاؤ۔ تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں، جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی، الحمدللہ۔ اچھا، المستدرک للحاکم علی الصحیحین، جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری نے لکھی ہے، اس میں اویس کرنی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 14 احادیث ہیں، اور میں ان کا لب لباب آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 63 ایئرز تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے، کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرز تھی، 63 یا 64 تھی۔ تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں، لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا وہ اس بات پہ، جس طرح کہ عمار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے۔ حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے صفین؟ کیونکہ جب عمار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے نا حضرت علی کی طرف، اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے، تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو پھر لوگ ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادت عمار کے بعد۔ آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔
بہر سیدنا اویس کرنی رحمہ تعالی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے مریدین میں سے، ان کے اصحاب میں ہی شامل ہوئے۔ اچھا، انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ، اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اویس ابن عامر القرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ ونس جب یہ دروازہ کھل جائے گا نا، اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے۔ نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں، جو واقعی جینون نیک لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں۔ تو بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس سے زیادہ لوگ اویس کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ انہی حدیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی جسے مرضی دے دے، ھذا من فضل ربی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تو ویسے اس کو اجتہاداً کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی، بہرحال وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور بعض جو باعثین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لا کے نا تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ماں کی خدمت کر لو، بے شک نمازیں نہ پڑھو۔ یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا۔ اصل چیز یہ تھی کہ گاڈ کانشسنس تھی ان کے اندر۔ انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے، المستدل حاکم میں، کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس عاجزی کے ساتھ پیش کرو۔ ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوا ہے نا، تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا، اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو۔ یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی۔ رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں۔ اس نے اویس کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے۔ قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے۔ وہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، تو وہ دانت شہید ہوئے تو وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت اویس کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے اویس کرنی کو، تو اویس کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے میں وڈا عاشق رسول جے۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویس کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویس کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو۔ تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں،
انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے. اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے. اور نبی الاسلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے, انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا کمال کیا ہے؟ کیے ہی نہیں, جھوٹ ہے, یہ ان کی طرف بالکل غلط منسوب کیا ہے. سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں. ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں. آپ جعلی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. رہا کیلا, تو سر شیخ گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ کیلا کس صدی میں دنیا میں آیا, تو وہ آپ کو کیلے کی ہسٹری بتا دے گا. سر کیلا تو لاکھوں سال سے دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ شیخ گوگل کی بات نہ مانیں, تو سر قرآن میں سورۃ الواقعہ کھول کے دیکھ لیں, قرآن میں کیلے کا ذکر ہے, طلح ممدود, کیلوں کے گچھوں کا ذکر ہے, یعنی جنت میں یہ کیلے دیے جائیں گے. تو کیلوں کا اگر ذکر قرآن میں آیا تو ان سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ, جن کو پتا تھا کیلا کسے کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیلا تھا, لوگ کھاتے تھے. ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل نہیں ہوا, کیلا بہت پہلے کا نازل ہوا تھا. تو یہ بھی بالکل کہانی ہے, اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے یہ کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی ہوئی. وہ دانت توڑنے والی تو فرید الدین اتار نے پھر لکھی نہ, وہ کہانی کہیں لکھی ہوئی بھی ہے جعلی. یہ وہ کہانی ہے جو عوام نے گھڑی ہے. تو سر عوام کو بھی حق ہے نا, جب بابے گھڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سر ساڑی بھی ایڈ کر لو, اسی کیوں پیچھے رہ جائیے. تو انجانے میں ویسے کرنی کے اس واقعے سے یہ باقی سارے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں کہ ویسے کرنی کو بڑا عاشق رسول تھے ایز کمپیئر ٹو ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے, وعلیہم السلام اجمعین کے. کیونکہ جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے دانت توڑیں, اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے. یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی نا, گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے. تو کوئی بندہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچائے گا, یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی, ورنہ وہ دین کا مذاق اڑائیں گے آپ کے یہ سارے واقعات سن کے کہ کانوں میں سے دھواں نکلے گا. اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تکبر کے طور پہ نہیں. اگر یہ پلیٹ فارم ہمارا نہ ہوتا نا, یہ آپ لوگوں کو کچھ عرصے بعد باتیں سمجھ آ جائیں گی. آپ کی ینگ جنریشن نے دین سے متنفر ہو جانا تھا. جو کہانیاں کروائی تھیں انہوں نے, سیکولر ہو جانا تھا انہوں نے کہ یار یہ کیا کس قسم کا دین یہ پیش کر رہے ہیں.